السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایمبولینس کا ڈرائیور اپنے گاؤں کی ایک لڑکی کا واقعہ سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا نام عمر کاکڑ ہے، میں سوات کا رہنے والا ہوں۔ میں قطر مزدوری کے لیے گیا تھا مگر وہاں میرا کام نہ چل سکا، مجھے کوئی مناسب مزدوری نہ ملی تو میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ یہاں آ کر اپنے پاس موجود جمع پونجی اور کچھ بیوی کا زیور بیچ کر رقم جمع کی اور اس سے ہائیسٹ طرز کی گاڑی خرید لی، جس کو بعد میں نے ایمبولینس میں بدل لیا اور مناسب کرایہ پر مریضوں کو لے آنے اور لے جانے لگا۔ اسی رستے میں گھر والوں کا پیٹ بھرنے لگا اور میرا یہ شعبہ مجھے رزق حلال کی تلقین اور برائی سے بچ کر رہنے کی توفیق دینے لگا۔ میرے ساتھ بیسیوں ایسے مسافر گئے جو کئی داستانیں چھوڑ گئے، جن کی زندگی مسلسل آزمائش اور عذاب میں رہی، جو ایک مشکل سے نکلے اور دوسری مشکل میں پھنس گئے، جبکہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی مسلسل آسائش میں گزری، جن کو رب نوازتا ہی گیا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو شکر کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو رب کی نعمتوں کا کفران نعمت کرنے لگے اور فرعون کی مانند خدا کو تکبر دکھانے لگے۔ میرے سامنے کئی لوگوں کی زندگیوں کے چراغ بھی گل ہوئے، مگر ہر کسی کے ورثہ، خاص کر کے ماں کو میں نے روتے ہوئے اور پریشان ہی دیکھا۔ جب اس کے سامنے اس کے جگر کا ٹکڑا مر رہا ہوتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح وہ مر جائے مگر اس کا یہ لخت جگر بچ جائے، مگر میری نظروں کے سامنے ایک ایسی ماں گزری جس کو لے کر میں اس کی بیٹی کے ہمراہ ہسپتال جا رہا تھا۔ راستے میں ہمارا ایک ٹرک کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا۔ سامنے سے ایک ٹرک آ رہا تھا، اس کا ڈرائیور سگریٹ میں منشیات استعمال کر رہا تھا، پورا ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اس نے اپنا ٹرک میری ایمبولینس سے ٹکرا دیا۔ ٹرک کے ساتھ ہونے والے حادثے کے دوران میں اور میرے ساتھ جانے والی مریضہ کی والدہ شدید زخمی ہو گئی اور ہوش و حواس کھو بیٹھے، جبکہ ہماری مریضہ کہیں اندر ہی ٹرک کے لوڈ کے نیچے دب کر اس دنیا سے گزر گئی۔ جب میں ہوش میں آیا تھا تو ہم لوگ ہسپتال میں تھے، مجھے نسبتاً کم چوٹیں آئی تھیں، میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے میں نے اس خاتون اور اس کی بیٹی کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے مگر اس کی والدہ زندہ ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ میں اٹھ کر اس کی والدہ کے پاس پہنچا جس کی ایک ٹانگ اور بازو ٹوٹ چکے تھے، اس کے سر اور جسم کے باقی حصوں میں بھی گہرے چوٹیں آئی ہوئی تھیں اور وہ اس وقت بھی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اب حالت یہ تھی کہ میں جس مریضہ کو لا رہا تھا وہ اس دنیا سے گزر چکی تھیں۔ اس کے ساتھ بطور وارث آنے والی اس کی والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بستر مرگ پر پڑی تھیں اور میں اس کی والدہ کا وارث بن کر سامنے بیٹھا ہوا تھا اور منتظر تھا کہ کب اس کی آنکھ کھلے۔ بہت دیر کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، خاتون ہوش میں آئی تو اس کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ میں چاہ کر بھی ان کے ساتھ جھوٹ نہ بول پایا اور ان کو بتا دیا کہ کس طرح حادثے میں ان کی بیٹی کی موت ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر خاتون نے شکر الحمدللہ کہا۔ میری زندگی میں وہ پہلی مریضہ تھی جس کے مر جانے پر اس کی سگی ماں کو خبر ملی تو اس کی ماں نے شکر الحمدللہ کہا تھا۔ اس کی ماں کے شکر الحمدللہ کہنے پر میرے دل و دماغ میں سینکڑوں سوالات ابھرے تھے، مگر اس وقت ایسے حالات نہیں تھے کہ میں کوئی سوال زبان پر لا سکتا، اس لیے میں نے اپنی زبان کو لگام دی اور خاتون کے صحت یاب ہونے تک وہیں ہسپتال میں اس کا تیمدار بن کر میرے دوستوں نے قانونی چارہ جوئی کے بعد میری گاڑی کو مارکیٹ میں پہنچا دیا۔ جب خاتون کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں نے اس سے اس کے ورثہ کے متعلق پوچھا۔ خاتون نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد واحد سہارا میری یہ بیٹی تھی جو اب فوت ہو چکی ہے۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ یا سہارا نہیں ہے۔ میں خاتون کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اس کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گئی۔ اس کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ میری جو گاڑی حادثے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی تھی، اسی گاڑی سے کما کر میں نے نہ صرف ایک نئی ایمبولینس خرید کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی بلکہ میں نے ایک بڑا ٹرالر خرید لیا اور لوڈ پورے پاکستان میں لے جانے لگا۔
یوں خاتون کی خدمت کی برکت سے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا، مگر میرے ذہن میں اب بھی وہ سوال موجود تھا کہ بیٹی کی موت کی خبر سن کر خاتون نے الحمدللہ کیوں کہا تھا۔ اور ایک دن تنہائی میں نے یہ سوال اس خاتون سے پوچھ ہی لیا تو جواب دینے سے پہلے وہ زاروں قطار رونے لگی اور بتایا کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو گونگی اور بہری تھی، بول اور سن نہیں سکتی تھی۔ اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی تھی۔ رشتہ لڑکا بالکل صحت مند تھا، انہوں نے خود ہم سے رشتہ مانگا، میں نے اپنے تئیں اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہاں کر دی، اور یوں میری بیٹی رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی، مگر وہ لوگ درندوں سے بدتر نکلے، کیونکہ میری بیٹی گونگی اور بہری تھی، اسے اونچا سنائی دیتا تھا۔ وہ لوگ جب اسے نارمل آواز میں بلاتے تو وہ نہ سن پاتی، جس پر میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ نہ صرف میری بیٹی کا شوہر بلکہ سارا سسرال اسے مار پیٹ کرتا تھا، اور گونگی تھی، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے کوئی اسے چھڑانے کے لیے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی، اس نے میری بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی نہیں سن سکی، جس پر پہلے تو ساس خود میری بیٹی کو مارا، پھر اس کی بیٹی میری بیٹی کی نند آئی، اس کو شکایت کی تو نند نے میری بیٹی کو مارا، پھر میری بیٹی کے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا شوہر آیا، اس نے درندگی کی ہر حد پار کر دی، میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھ کر دوسرا سرا چھت کے پنکے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے، اور میری بیٹی کو سٹول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا، سینے اور پسلیوں میں بٹ مارتا رہا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں سٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتی، اور سٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی، اور بے ہوش بیٹی کو میرے گھر پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مقامی ہسپتال پہنچی تو میری بیٹی کی ایک پڑوسن اس کی خبر لینے کو آئی، تو اس نے مجھے سارے ظلم کی داستان سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسٹرکٹ ہسپتال بھیج دیا۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ ہسپتال جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی مر گئی۔ بیٹی کی موت پر شکر الحمدللہ اس لیے کہا تھا، مجھے پتہ تھا اگر بیٹی زندہ بچ گئی تو ان درندوں کے چنگل میں دوبارہ بھیجنا پڑے گی، وہ مر گئی تو اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ گئی، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون مل گیا۔ کم از کم اب اسے کوئی باندھ کر بندوق کے بٹ تو نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ سٹول پر پاؤں نہیں رکھ لے گی۔ بہو کی ساس بری ہے، داماد کی ساس اچھی ہے۔ بہو بری ہے لیکن بیٹی اچھی ہے۔ بہو کو بیٹا پیار دے، اس کا خیال رکھے تو برا ہے، داماد بیٹی کا خیال رکھے تو اچھا ہے۔ بیٹا بہو کے نخرے اٹھائے تو رن مرید، داماد بیٹی کے نخرے اٹھائے تو لاکھوں میں ایک۔ ہم جب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں گے ہمارے گھروں میں منافقت عروج پاتی رہے گی اور رشتے ٹوٹتے رہیں گے۔ 2 دن پہلے میرے محلے میں ایک خاتون نے اپنے ساس کے رویے سے تنگ آ کر ریل گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی کر لی، اور ایک 13 سالہ بیٹی کو روتا چھوڑ کر دنیا سے چل بسی۔ اس مظلوم نے برسوں ایک عورت کا ظلم سہا، آخر کار ہار گئی۔ ہمارے خاندانی نظام میں عدم توازن، انصاف کا نہ ہونا، حقوق کی پامالی، ہمارے منافقانہ رویے نہ جانے کتنی زندگیاں لے چکے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں، جب چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد میں تلافی بہت ضروری ہے۔ گھر کے مرد حضرات پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندان میں مساوات قائم کریں اور بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنائیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کل آپ کی بہن بیٹیاں بھی اسی چکی میں پستی رہیں۔ یقین جانیں اگر کوئی بھی شخص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی سیرت کو پڑھ لے، تھوڑا سا عمل بھی کر لے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہماری بہن بیٹیاں بیویاں اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ 10 لاکھ کا جہیز، 5 لاکھ کا کھانا، گھڑی پہنائی، انگوٹھی پہنائی، مکلاوے کے دن کا کھانا، ولیمے کے دن کا ناشتہ، پھر بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سب سسرالیوں کے لیے کپڑے بھیجنا، برات کو کھانا کھلانے کے بعد
ان کے جاتے ہوئے بھی ساتھ میں کھانا بھیجنا یہ بیٹی ہے یا اس کے ماں باپ کے لیے کوئی سزا ہے؟ اور یہ سب کچھ تب سے شروع ہو جاتا ہے جب کسی بچی کی منگنی کی جاتی ہے۔ کبھی نند آ رہی ہے، کبھی جٹھانی آ رہی ہے، کبھی چاچی ساس آ رہی ہے، کبھی ممانی ساس آ رہی ہے۔ ایسے میں بیٹی کی ماں چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پیش کرتی ہے اور سب کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے۔ باپ کا ایک ایک بال قرضے میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے میں اسے 20 لوگ گھیرے میں لے کے کہتے ہیں، جی کتنے بندے بارات کے ساتھ لے کر ہیں؟ 100 یا 200 بندے تو ہمارے اپنے رشتہ دار ہی ہیں۔ اور شام کے وقت جب باپ گھر آتا ہے تو بیٹی اس کا سر دبانے بیٹھ جاتی ہے کہ میرے باپ کا بال بال میری وجہ سے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدارا ان فرسودہ رسومات کو ختم کرو تاکہ ہر باپ اپنی بیٹی کو آسانی کے ساتھ رخصت کر سکے۔ آپ اگر آج کسی بیٹی کے ماں باپ پر یہ ظلم کر رہے ہیں تو کل یہی ظلم آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سوچو اور اس مسئلے پر ہمدردانہ غور کرو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔